اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنا چاہی تو فرشتوں سے کہا میں اپنا خلیفہ زمین پر بھیجنے جا رہا ہوں، میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو جانتے ہو فرشتوں نے سوال کر دیا، اے میرے پروردگار، کیا تو ایسے کو بناتا ہے جو زمین پر جا کر فساد پیدا کرے؟ چونکہ فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ یہ خاک سے بنا ہوا پتلا ہے، اللہ رب العزت کی تخلیق خاک سے کر رہا، مٹی سے۔ ان کے علم میں تھا مٹی کا وصف، شاید اس کا علم ان کے پاس ہے تبھی تو کہہ رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آؤ پہچان کریں آپس میں ان مٹی کا اثر کیا کیا ہوتا ہے۔ کئی طرح کی مٹی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے نا؟ ایک مٹی تو ہمارے راجستھان میں تو بڑی کامن ہے، جسے ہم ریت کہتے ہیں، پر ہے تو مٹی، کچھ اور ہے، مٹی ہے نا۔ اب یہ مٹی کو دیکھو گے، ہوا چلی، ابھی ادھر ٹبا تھا اور تیز ہوا چلی تو دوسری طرف ٹبا کھڑا ہو گیا۔ یہ ایک جگہ نہیں رکتی، ہوا کے ساتھ چلتی۔ ہوا جب زور پکڑے گی تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ پہنچ جائے گی۔ ایک مٹی یہ ہے جو ہوا کے ساتھ چلتی ہے، اور اس کا اثر اگر انسان میں دیکھنا ہے تو جو انسان کا کوئی موقف نہ ہو، صبح کچھ کہے، دوپہر میں کچھ کہے، شام کو کچھ کہے، رات کو کچھ کہے، سمجھ لینا اس پر اس مٹی کا اثر غالب ہے، تو اس کے وجود میں وہ مٹی موجود ہے، تو ہوا کے ساتھ بہتا ہے، ماحول دیکھ کے بات کرتا ہے، تو جدھر کی ہوا وہی بات، کیونکہ وہ مٹی ہمارے وجود میں موجود ہے۔ اب دوسری مٹی یہ بھی موجود ہے، انکتی ہوئی مٹی، سخت کنکریلی بنجریلی سخت مٹی، جس پر گیتی مارو تو چنگاری نکل آئے، ایک مٹی یہ بھی ہے، لیکن اگر پانی ڈال دو تو یہ پھول جائے گی، اور جب پھول جائے گی تو اس پہ کھڑے ہو تو پیر گھس جائے گا، پھر اتنی ہی وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ کہ ہمارے وجود میں یہ مٹی موجود ہے، تو جسے بہت سخت پاؤ، ظلم کرتا ہوا پاؤ، تو سمجھ لینا اس پر اس مٹی کا اثر غالب ہے، سمجھ لینا اس پر اس مٹی کا اثر غالب ہے، پر بڑا ڈرپوک ہے، بڑا کمزور ہے، اور دنیا کے جتنے ظالم ہیں اتنے ڈرپوک ہیں کہ اکیلے نکل ہی نہیں سکتے، انہیں باڈی گارڈ چاہیے، بنا باڈی گارڈ کے نہیں نکلیں گے۔ ایسے ہی جیسے وہ کھنکتی ہوئی مٹی سخت بنجریلی پانی کی بوند جائے تو ایک دم ڈھیلی، کوئی طاقت ہی نہیں اس میں، کھڑے ہو جاؤ تو پیر پھنس جائے۔ ایک مٹی اور ہے جو تالاب کی ہے، کالی کالی ہے نا، اٹھا کے سونگو تو بدبو آوے، یہ بھی مٹی موجود ہے۔ نہیں اس کا چہرے پہ نہیں اثر ہوتا، مزاج میں ہوتا ہے۔ اللہ نے جس کو بنایا ہے سب خوبصورت ہے، میرے رب کی تخلیق ہے بھائی، میرے رب کی تخلیق تو خوبصورت ہے، ہمیشہ رہے گی، اس کی تخلیق پر ہم کچھ نہیں، یہ تو وصف کی بات کر رہا ہوں، تو اس کا مزاج کیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، سڑی ہوئی مٹی جس میں بدبو آئے، تو جب کسی کو گناہ میں ملوث پاؤ، چاہے جتنا اسے سمجھاؤ پھر بھی گناہ سے باز نہ آئے، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، تو سمجھ لینا اس پر اس سڑی ہوئی مٹی کا اثر غالب ہے۔ ایک ہے چکنی مٹی،
चिकनी पीली पीली, पैर यहां रखो तो वहां पहुंच जाओ, सट से सरका के वहां, इतनी चिकनी। गाड़ी को रख दो तो गाड़ी स्लिप हो जाए, आप ही नहीं सब स्लिप हो जाए। तो जब किसी को देखो बेहयाई और बेशर्मी की तरफ, किसी नसीहत का उस पर असर ना हो, ही करता रहे। क्या तमसील है, अरे तुम क्या चोरी करते हो, क्या बदमाशी करते हो, तुम्हारे अंदर ये है बे, तुम्हारे अंदर ये है बे, छोड़ो, ही। तो समझ लेना उस पर इस चिकनी मिट्टी का असर। क्या क्या है। और हमारा वजूद इन तमाम मिट्टियों का मजमुआ है, कुल मिट्टी मौजूद है। तो सवाल करने वाले जो जमात है वो नूर से बनी है। वाह, मुकाबला किससे हो रहा है? नूर और खाक, दो आमने सामने। अब आप अंदाजा लगाइए, एक तरफ नूरी जमात है और दूसरी तरफ खाक से तख्लीक की हुई जात है। तभी तो कहा जो देखा वो कह दिया। तो रब कहता है जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, वो मेरे इल्म में है, वो तुम्हारे इल्म में है। यहां पर रब ये भी तो कह सकता था कि मैं रब हूं, फरिश्ते खामोश, कोई दूसरा जुमला बोलते क्या? मैं तुम्हारा अल्लाह हूं, खामोश हो जाते ना। रब ने अपना नाम इस्तेमाल अपनी जात को नहीं सामने रखा। क्या कह रहा है? किस चीज को रखा? इल्म को, इल्म की बात की, जो मेरे इल्म में तुम्हारे इल्म में नहीं। यहीं से इल्म की अहमियत का एहसास कर। सुभान अल्लाह। वो क्या है इल्म में? कि मैंने आदम को तमाम अस्मा का इल्म अता कर। तो सिर्फ यही नहीं कि नाम जानते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम काम भी जानते, सिर्फ नाम नहीं। बात यहीं रुक जाती, बात यहां भी नहीं रुकी। रब हुक्म दे रहा है आदम नाम बताओ, तो हजरत आदम नाम के साथ काम भी बताते जा रहे। वाह, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, जिस तरह खाक से रब तबारक व तआला ने हजरत आदम को तखलीक किया, और तुम थोड़ा चुप हो जाए ना। विरासतन ये जिस्म हमें हजरत आदम से मिला, आदम से आदमी हैं हम।